میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ایک سوال اٹھاتا ہے کہ میرے بندے بتاؤ تو صحیح، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ دوسرا سوال، یا تم اپنے خالق خود ہو، یا تم اپنے خالق خود ہی ہو؟ تیسرا سوال، کیا یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے، فرش تم نے بچھایا ہے، چھت تم نے بچھائی ہے، ہواؤں کو کیا تم نے چلایا، چاند تاروں کو روشنی تم نے دی؟ نہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ نہ ہم خود بخود پیدا ہوئے، نہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، نہ ہی ہم یوں ہی پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، دنیاوی علوم اللہ نے کھولے تو یہ چیز سامنے آئی کہ کائنات کی ابتدا نہیں ہے، نہ شروع ہے، نہ آخری تک رہے گی۔ دنیاوی علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولے، یہ چیز سامنے آئی کہ کائنات کی ابتدا نہیں ہے، نہ شروع سے ہے، نہ آخر تک رہے گی۔ اس کائنات کی ایک ابتدا ہے، کہاں سے ہے، کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بولو کیا آپ اپنے آپ ہی بن گئے؟ بولو کیا اپنے خالق تم خود ہی ہو؟ یہ زمین اور آسمان کو کیا تم نے پیدا کیا؟ یہ چاند سورج کو کیا تم نے پیدا کیا؟ سائنس کا علم بھی یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ جہاں خود بن جائے یہ ناممکن ہے، یہ تناسب، یہ ترتیب، یہ خود بخود ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کون ہے جس نے ایسا طاقتور نظام بنایا؟ نہ ذرا ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ سورج نہ ایک منٹ بعد طلوع ہوتا ہے، نہ ایک منٹ پہلے غروب ہوتا ہے۔ کون ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ تو یہاں عقل آ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، انسانیت تھک جاتی ہے، پتہ نہیں کون ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ آج ساری کائنات نظریاتی طور پر تسلیم کر چکی ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ کاش ہم جا کر یہ سب کو بتاتے، دنیا میں ہر کسی کو بتا سکتے کہ وہ اللہ ہے، کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ہمیں ناچ گانے سے فرصت نہیں، ہم خود اللہ کے دین کے باغی ہیں، ورنہ میرے رب کی قسم اس وقت دنیا میں اسلام پھیلانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہم خود اللہ کے دین کے باغی ہو چکے ہیں۔ دنیا کی چمک، زیب و زینت آنکھوں کے سامنے ہے، جنت اور جہنم سامنے نہیں ہے۔ یہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں، ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں، لہٰذا اب موقع ہے کہ ہم میدان میں آئیں کہ ہمارے پاس 1400 صدی پہلے خبر آئی
ان ربک اللہ، اس کائنات کا میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ واللہ خلقکم من ترابا، مٹی سے پیدا کیا ہمیں، مٹی سے پیدا کیا ہمیں۔ آج وقت ہے دنیا کو اللہ سے جوڑنے کا۔ ہم اس اللہ سے غافل ہو چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم اس اللہ سے غافل ہو چکے ہیں جو ہماری زندگی کا مالک ہے۔ ہم اس اللہ سے غافل ہو چکے ہیں جو ہماری موت پر اختیار رکھتا ہے۔ ہم اس اللہ سے غافل ہو چکے ہیں جو کل ہم سے حساب و کتاب لینے والا ہے، جو زندگیوں کے قلم چلاتا ہے، جو زندگیوں کے قلم چلاتا ہے، موت کے فیصلے سناتا ہے، عزت اور ذلت کے نظام چلاتا ہے، بلندی اور پستی کے فیصلے کرتا ہے، شمال اور جنوب پر حکومت کرتا ہے، عرش سے لے کر فرش تک اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، چاند پر، تاروں پر، سورج پر، سیاروں پر، دن پر، رات پر، ہوا پر، خلا پر، فضا پر، آبی پر، خاکی پر، سب پر تنے تنہا اللہ ہی ہے جو حکومت کرتا ہے۔ یہ ساری دنیا کو پیغام سنانا تھا، ہم ہی بھول گئے، ہم ہی بھول گئے تو اوروں کو کیا سنائیں گے؟ ہم ہی بھول گئے، ہم اوروں کو کیا بتائیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مرد بن گیا، ایک عورت بن گئی، ایک لڑکا بن گیا اور ایک لڑکی بن گئی۔ ان خلقکم من ذکر و انثی، پھر قبیلے کیسے بنے؟ وجعلنا شعوبا وقبائل، پھر ہمارے قبیلے بن گئے۔ یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہیں۔ کیا ہمیں ابھی بھی نظر نہیں آتا؟ اب بھی پتہ نہیں چلا کہ زمین بچھی، آسمان بلند ہوا، رات کالی ہوئی، دن روشن ہوا؟ تمہیں اب بھی پتہ نہیں چلا کہ ایک ماں اور باپ سے پیدا ہو کر کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے؟ تمہیں اب بھی نظر نہیں آتا کہ تمہارے رنگ الگ، زبانیں الگ؟ یہ سب بتاتا ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اللہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین بچھی، آسمان بلند ہوا، رات کالی چادر اوڑھ کر آئی، دن سفید پوشاک پہن کر آیا۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر کے سینوں کو چیر کر تم نے تجارت کی راہیں بنا لی۔ کون سی طاقت ہے جو تمہارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کو سمندر جیسی مخلوق میں گزرنے کی راہیں دیتا ہے؟ سمندر کی ایک موج 7 زمینوں کو نگل سکتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 29% زمین بنائی اور 71% پانی بنایا۔ اگر اللہ حکم دے تو ایک موج اچھل کر ہمالیہ پہاڑ کو بھی نگل جائے، لیکن تمہارے جہاز دور دور تک کیسے سفر کر لیتے ہیں؟ یہ سمندر میں کودنے والی مچھلیاں، یہ اچھلنے والی مچھلیاں، یہ پھدکنے والی، کھیلنے والی، یہ تمہیں کچھ نہیں بتا رہی؟ ہے کوئی خالق و مالک؟ ہے کوئی خالق و مالک؟ پانی کے قطرے کو موتیوں میں بدل کر چمک دینے والا؟ یہ تمہیں نہیں بتا رہا ہے کہ کوئی ہے؟ یہ قطرہ صدف کے منہ میں جانے والا موتی بنا، سانپ کے منہ میں جانے والا زہر بنا، مکھی کے منہ میں جا کر شہد بنا، بکری کے منہ میں جا کر دودھ بنا، ہرن کے منہ میں جا کر مشک کا نافع بنا، ریشم کے کیڑے کے منہ میں جا کر ریشم بنا، انسان کے منہ میں جا کر زندگی کا سامان بنا، آم کی جڑ میں جا کر وہ آم کے روپ میں نکلا، انگور کی جڑوں میں جا کر وہ انگور کی شکل میں تبدیل ہوا، کریلے کی جڑ میں جا کر وہ کڑوے کریلے کی شکل میں بدلا، وہ ناشپاتی کی جڑ میں جا کر ناشپاتی کی شکل میں بدلا،
پانی کتنا عقل مند ہو گیا کہ سیب کو لگے گا تو وہ سیب بنے گا، انسان کو لگے گا تو زندگی بنے گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ آسمان سے پانی برسایا، تمہاری زندگی کو سامان زندگی بخشا، تمہیں زندہ کیا، زمین کو زندہ کیا۔ ایک سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے کہ وہ بادل بنے۔ ایک سال میں 513 کھرب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، اسے اللہ اوپر لے جاتا ہے۔ یہ بخارات اوپر جا کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور جا کر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، ہوا ملتی ہے، وہ بادل کی شکل بنتی ہے، وہ قطرے بنتے ہیں، ہوا کندھا دیتی ہے۔ جب وہ تھک جاتی ہے اور وہ قطرہ وزنی ہو جاتا ہے، ہوا پیچھے ہٹتی ہے، اللہ بارش برسانا شروع کرتا ہے۔ عام طور پر 1200 میٹر کی بلندی ہوتی ہے، بادلوں کی بلندی 1200 میٹر ہوتی ہے۔ 1200 میٹر کی بلندی سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کی زمین پر گرنے کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 558 کلومیٹر کی رفتار سے اگر بارش برستی تو نہ کوئی گھر سلامت رہتا، نہ کوئی سر سلامت رہتا، نہ کوئی پہاڑ سلامت رہتا، نہ کوئی سڑک سلامت رہتی، نہ کوئی فیکٹری سلامت رہتی، نہ کوئی بنگلہ سلامت رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا ہے، پھر اس نے زمین کو پھاڑا۔ یہ علم اللہ نے دیا کہ اے کائنات کے انسانوں، بچھی ہوئی زمین پر غور کرو، بلند آسمان پر غور کرو، تاروں بھری رات پر غور کرو، تم پکار اٹھو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ چاند کا حسن دیکھو، سورج کی آگ دیکھو، مشرق کی سفیدی دیکھو، مغرب کی لالی دیکھو، شام کو پرندوں کے غول دیکھو، کوئل کا نغمہ سنو، بلبل کا گیت سنو، چڑیا کی چہک سنو، سانپ کی پھنکار سنو، عقاب کی بلند اڑان دیکھو، پتنگے اور پروانے کو اڑتا دیکھو، تتلی کو پکڑ کر اس پر چھپا ہوا پرنٹ دیکھو، ناچتے ہوئے مور کا نخرہ دیکھو، اس کے پروں پر چھپا پرنٹ دیکھو، سمندر کی تہ میں اتر کر حسین و جمیل مچھلیوں کو دیکھو، گلاب کو دیکھو کیسے سرخ لباس میں، چمیلی کو دیکھو کیسی سفید پوشاک میں ہے، اس کی مہک دیکھو، آم کی مٹھاس دیکھو، کریلے کی کڑواہٹ دیکھو، کیلے کا تہ بتہ لگنا دیکھو، ناریل کا بلند درخت پر لگنا دیکھو، اس کے اندر پانی کا بھر جانا دیکھو، آسمان سے برستی بارش دیکھو، پہاڑوں پر برف کو گرتا ہوا دیکھو، سورج سے اسے پگھلتا ہوا دیکھو، پھر ندی اور نالوں کی شکل میں اسے چلتا ہوا دیکھو، چشموں کا جھرنا دیکھو، ان کا ابلنا دیکھو، پانی کی آبشاریں دیکھو، پانی کی روانی دیکھو، پہاڑوں کی سختی دیکھو، زمین کی کثافت دیکھو، ہوا کی لطافت دیکھو، اپنی آنکھوں کے بلب کو دیکھو، اپنی آنکھوں کے بلب کو دیکھو، اپنے کانوں کے ٹیلی فون کو دیکھو، اپنے دل کی دھڑکن کو سنو، اپنی زبان کا بولنا دیکھو، اپنے جگر گردے کا نظام دیکھو، سر سے پاؤں تک رب کی کاریگری، سر سے پاؤں تک رب کی کاریگری دیکھو اور قدرت دیکھو، تخلیق دیکھو۔ یہ سب دیکھ کر بھی تجھے اللہ کا یقین نہیں آیا کہ اللہ ہے؟ تو اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ ناچنے گانے کے لیے؟ حرام کمائی کمانے کے لیے؟ حرام کمائی کھانے کے لیے؟ کیوں بنایا؟ آخر کیوں بنایا؟ کس لیے بنایا؟ یہاں جا کر انسان کا علم چپ ہو جاتا ہے، انسانی علم چپ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ ہی نے بتایا، ارے بنایا تو تجھے اپنے لیے تھا، مگر تو اپنا ہی پجاری بن بیٹھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دیکھو انسانوں کو میرے ساتھ کیا کرتے ہیں،
میں نے پیدا کیا مگر مانتے کس کی ہیں؟ میرے غیر کی مانتے ہیں۔ رزق میں نے دیا اور شکر کسی اور کا کرتے ہیں۔ میری رحمتیں ان پر روز اترتی ہے، ان کے کالے گناہ کالی رات کی طرح ہیں۔ میری رحمتیں ان پر روز اترتی ہیں، ان کے کالے گناہ کالی رات کی طرح ہیں۔ میں روز دیکھتا ہوں، سارا دن گناہ کر کے، سارا دن گانے میں، سارے دن کسی کی بیٹی کو دیکھ کر، کبھی ناچ، کبھی گانا، کبھی جھوٹ، کبھی زنا، کبھی سود، کبھی جوا، کبھی شراب، کبھی دھوکہ، کبھی فریب، کبھی کچھ، ماں کو بھی، باپ کو بھی، بھائی کو بھی، کبھی کسی سے لڑ کر، کبھی کسی سے لڑ کر۔ جو رات آتی ہے سارا دن گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں خاموشی سے اس کو آرام کی نیند سلا دیتا ہوں، اس کی نیند کو حرام نہیں کرتا، اس کی نیند کو اس کی آنکھوں سے نہیں چھینتا، اس کو اس طرح سے اس آرام سے سلاتا ہوں جیسے کہ اس نے دن بھر کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، جیسے سارے دن میں ایک بھی میری نافرمانی والا کام نہ کیا ہو۔ اور جب دن چڑھتا ہے تو اسے اٹھا دیتا ہوں، اور جب رات آتی ہے تو چپ کر کے اسے پیاری نیند سلا دیتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، کبھی تو یہ توبہ کرے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الملک القدوس ہے، وہ اللہ ہے، وہ السلام المؤمن ہے، وہی اللہ عزیز الجبار ہے، وہی الوہاب ہے، وہی الرزاق ہے، الفتاح وہی ہے، ساری صفات کا مالک، وحدہ لا شریک۔ اللہ کی بڑائی ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، عزت میں اکیلا، شہنشاہی میں اکیلا، بادشاہت میں اکیلا، علم میں اکیلا اور لامحدود، قدرت میں لامحدود، خزانوں میں لامحدود، سلطنت میں لامحدود، کبریائی میں لامحدود، عدل میں لامحدود، عطا میں لامحدود، پکڑ میں لامحدود۔ دینے پہ آئے تو اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے، سارا جگ لے جائے مگر اس کے خزانے میں ایک قطرہ بھی کمی نہ آئے۔ پکڑنے پر آئے، جب پکڑے تو کوئی چھڑانے والا نہیں، جب چھوڑ دے تو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ وہ دے تو کوئی لے نہ سکے اور وہ لے تو کوئی دے نہ سکے۔ ایک اللہ خالق ہے، یہ اللہ جو چاند کی کرنوں سے پیغام دیتا ہے کہ میں ہوں، جو سورج کی شعاؤں سے پیغام دیتا ہے کہ میں ہوں، جو تاروں کی جھلملاہٹ سے پیغام دیتا ہے کہ میں ہوں، یہ کھلتے ہوئے پھولوں کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے کہ میں ہوں، یہ زمین کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، اڑتے بادلوں کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے کہ میں ہوں۔ بحر و بر کہتے ہیں اللہ ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں، اللہ ہے۔ میرے بندے میری مان لے، میں اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا خالق ہوں۔ تمہاری ماں ایسی شفیق نہیں ہے جیسا تمہارا رب شفیق ہے۔ یہ کائنات کو سوال کا جواب نہیں ملا، ہمیں جواب ملا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ کہا میری عبادت کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے اپنا بنانے کے لیے۔ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری قسم ہے تو بھی مجھ سے محبت کر۔ ایسا بادشاہ کوئی دنیا میں پاؤ گے جو رعایا کے پیچھے پیچھے پھرے، ان کی خبر گیری کرے، رات کو بھی جاگے، دن کو بھی جاگے، صبح بھی جاگے، شام بھی جاگے، اکیلا آئے تو سنے، 10 کے ساتھ آئے تو سنے، 1000 آئے تو سنے، لاکھ آئے تو سنے، کروڑوں اربوں آئے، خربوں آئے تو سنے، ہر زبان والے کی سنے۔ کوئی ہے؟ نہیں، صرف اللہ ہے جو ہماری ہر وقت سنتا ہے، ہر لمحہ سنتا ہے۔ ایسے رب کے ہم گناہگار ہو گئے، ایسے رب کے ہم گناہگار ہو گئے، ایسے رب کے ہم نافرمان ہو گئے، جس نے دیکھا کہ نظریں آوارہ ہو گئیں پھر بھی اسے دیکھنے کا حکم دیتا رہا۔ ایسے رب کے نافرمان ہو گئے کہ آنکھیں ہمیشہ حرام دیکھتی ہے لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں کا چراغ نہیں بجھتا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا، آنکھوں کو حکم دیا کہ وہ دیکھتی رہیں۔ جو کان گانا سننے کے عادی ہو گئے، فحش سننے کے عادی ہو گئے،
پھر بھی اللہ کانوں کو سننے کا حکم دیتا رہا، بہرا نہیں کیا۔ جس نے دیکھا زبان گالی کی عادی ہو گئی، فحش بولنے کی عادی ہو گئی، چغلی غیبت کرنے کی عادی ہو گئی، تکبر کے بول بولنے کی عادی ہو گئی، پھر بھی اللہ نے زبان کو بولنے کا حکم دیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بولنے کا حکم دیتا رہا۔ یہ نہیں کہا کہ تو چپ ہو جا، یہ نہیں کہا کہ تو چپ ہو جا، ہم سے بولنے کی قدرت کو نہیں چھینا۔ اللہ نے دیکھا کہ نوجوان آوارہ ہو گئے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نوجوان آوارہ ہو گئے، اس نے پھر بھی، اللہ نے پھر بھی اس کی جوانی پر فالج نہیں گرایا، اس کی طاقت کو سلب نہیں کیا۔ اللہ نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ ظالم ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ نے ہاتھوں کو کاٹا نہیں، اللہ نے ہم سے ہاتھوں کی حرکت کو چھینا نہیں۔ یہ پیر 1000 دفعہ نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے چلنے کی قوت کو نہیں چھینا۔ یہ تو میرا اللہ ہے، توبہ کے انتظار میں ہے، کبھی تو توبہ کرے گا۔ جوانی ڈھل گئی، چلو بڑھاپا صحیح ہو جائے، بڑھاپا بھی ڈھل گیا، ہوش کے ناخن پکڑیں، حیا کی چادر میں آ جائیں۔ آج بھی ہمارا رب ہمارے توبہ کے انتظار میں ہے، ہم توبہ کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سانس ٹوٹ جائے اور میرا رب مجھ سے ناراض ہی رہے۔ اس لمحے کو غنیمت جانیے اور ابھی اور اسی وقت، اسی لمحے میں، اسی محفل میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یا نبی you were there when nothing was existing. You're the love of Allah, Ya Habib, Ya Habib. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli ala وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہاناں دے مختار آ گئے. اللہم صل علی محمد. اللهم
واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ نعتاں میں پڑھدا رواں مٹھل من ٹھار واسطے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد